نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک تو الاسلام ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہوتے ہیں سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، جھکا دینا، اور جب یہ الف لام کے ساتھ آتا ہے تو اس دین کے لیے آتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر دیکھا جائے تاریخی طور پہ ہسٹوریکلی تو ہر رسول، ہر نبی لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، خود کو سرنڈر کر دو، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے زندگی گزارنے کا اسی طریقے پر زندگی گزارو۔ دین کا بھی ذکر آ گیا اور اسلام کا بھی ذکر آ گیا۔ دین نظام اطاعت، ایک سسٹم ہے پورا اوبیڈینس کا، قانون، لا، اور لائف سٹائل، طریقہ زندگی، یہ سب دین کا مطلب ہے۔ اسلام کو دین بنا لو، سلامتی میں رہو گے، صحیح سلامت زندگی گزار لو گے، تمہارا طریقہ زندگی سلامتی پر مبنی ہوگا، اس میں پیس ہوگا۔ سلام پیس کو بھی کہتے ہیں نا، السلام علیکم پیس۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر امن، اطمینان، سلامتی ہو تو اسلام قبول کر لو، اور تم چاہتے ہو کہ تم دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسری مخلوقات کے ساتھ سلامتی کے ساتھ معاملہ کرو تو اسلام قبول کر لو۔ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں پیس ود ان از پیس ود آؤٹ، اندر انسان کے سلامتی ہوتی ہے تو پھر وہ اظہار بھی سلامتی کا ہی ہوتا ہے۔ اچھی بات کرے گا، پرسکون بات کرے گا، پرسکون اس کا انداز ہوگا، اس کا پورا طرز زندگی ایسا ہوگا جو کہ سلامتی والا ہوگا، کنسٹرکٹیو ہوگا۔ اسلام جس نے دل سے قبول کر لیا اس کا زندگی گزارنے کا انداز ڈسٹرکٹیو نہیں ہو سکتا، تباہی پر مبنی نہیں ہو سکتا، اصلاحی ہوتا ہے، فلاحی ہوتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے اصلاح، اللہ تو چاہتا ہے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تم زندہ رہو۔ تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کہ تم دین قبول کرو، اسلام یا نہیں، سارے کا سارا تمہارا فائدہ، سراسر تمہاری سلامتی ہے۔ آج دنیا پیس کا نعرہ تو لگا رہی ہے، پیس ملتا کیوں نہیں؟ سب کر کے دیکھ لیا، پیس نہیں مل رہا، اس لیے کہ الاسلام جو چھوڑ دیا۔ تو جب مسلمانوں نے خود ہی الاسلام چھوڑ دیا تو ان کے اپنے اندر بھی پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کس قدر تباہی اور ڈسٹرکٹیونیس آ رہی ہے۔ تو اسلام کے بغیر سلامتی آ نہیں سکتی۔ اللہ کے نزدیک تو دین بس الاسلام ہے۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہی دین اتارا۔ اللہ نے کسی کو الگ الگ دین نہیں دیا، سب کو دین اسلام ہی دیا، اور اس دین اسلام کی کامل شکل، پرفیکٹ شکل الاسلام ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ سورہ مائدہ میں وہ زبردست آیت موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو میں نے بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی، انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ جو لفظ یہاں پر اہم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، اور دوسرا ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ علم ان کے پاس آ گیا۔ انسان خود تو یہ سوچتا ہے کہ جب تک کتاب نہیں آئی تھی وہ بیچارے اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، جب تک ان کے پاس علم نہیں تھا، نالج نہیں تھی، تو اختلاف میں پڑے ہوئے تھے۔ اب علم آ جانے کے بعد
اختلاف کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ تو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، بغیم بینہم، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیے اختلافات کی بھی نا 3 میجر قسمیں آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اس لیے کہ آگے کئی جگہ ذکر آئے گا اختلاف کا۔ ایک ہوتا ہے اختلاف اگنورنس کی وجہ سے، علم ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت اگر لائٹ نہ ہو اور یہ وائر یہاں پر ہے، 2-3 لوگوں کا ہاتھ اس وائر پر پڑتا ہے، اس تار پہ پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے سانپ ہے، کوئی کہتا ہے تار ہے، کوئی کہتا ہے یہ نیلے رنگ کا ہے، کوئی کہتا ہے پیلے رنگ کا ہے، کوئی کہتا ہے پرپل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اختلاف ہوگا لوگوں کے اندر، اس لیے گپ اندھیرا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تو ایک وہ اختلاف ہوتا ہے، یہ دور ہو جاتا ہے، یہ کیوریبل ہے، اس کا علاج ہے۔ ایسا اختلاف جس کی بنیاد میں لا علمی ہے، اگنورنس ہے، اس کا علاج ہے، اور وہ علاج ہے علم کا آ جانا۔ تو جو بیچارے لا علمی کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، علم آنے کے بعد ان کا اختلاف دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب 2 قسمیں رہ گئی اختلاف کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ڈسکس کر لی ہم نے، اب علم آ گیا۔ علم آ گیا، اب علم آنے کے بعد بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک کیا کہ ہر ایک نے انتہائی نیک نیتی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بات سمجھی۔ مختلف لوگ مختلف طرح سے چیز کو سمجھتے ہیں، نقطۂ نظر مختلف ہو سکتے ہیں لوگوں کے، کوئی کسی پس منظر سے آیا ہے، کوئی کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے پس منظر، اپنے اپنے بیک گراؤنڈ سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی قطعی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ملا ان کو۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی۔ نیت سب کی بہت اچھی ہے، سب اللہ ہی کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ علم کے انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو گیا، اس چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی حل ہو جاتا ہے، یہ بھی برا نہیں، اس لیے کہ اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ وہ سنسیئرلی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی بات ہے، اور وہ دین کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں دین کا بھلا ہے، ان کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، دین کا بھلا انہوں نے چاہا۔ یہ بھی اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک برا نہیں۔ ہاں، اسلام کے لیے دنیاوی طور پہ تو یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی کہ خلوص سے دل اور خلوص سے نیت کے ساتھ بھی کسی چیز میں اختلاف کیا جائے۔ یہ دنیاوی طور پہ اسلام کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہوتی یہ چیز، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، مسلمان کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن امید یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ اختلاف معاف کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ اختلاف جو ہے وہ اختلاف کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ ان کی نیت بہت اچھی تھی نا۔ ایسا اختلاف یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہوا، تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ جو تیسری قسم ہے اختلاف کی، جو کہ دنیا میں بھی انتہائی نقصان دہ اور آخرت کے لحاظ سے بھی انتہائی نقصان دہ، وہ ہے یہ بغیم بینہم والا۔ اختلاف کیا، علم آ گیا تھا، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہرگز نہیں، کوئی اسلام کا فائدہ نہیں چاہیے، بلکہ پرسنل گین، ذاتی فائدہ، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ، ذاتی مفاد، اس کی وجہ سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ ایک نئی پخ نکال لی، ارج ٹو ڈومینیٹ، جو کہ انسان کے اندر موجود ہے، حب تفوق، مختلف لگنا، ایسی نرالی بات نکالنا جو کبھی ہوئی نہیں تھی، صرف ضد کی وجہ سے۔ بغیم بینہم، یہ والا اختلاف یہ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی ذات کو اعلیٰ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے دراصل یہ اختلاف کیا گیا۔ اس میں سراسر دین کا نقصان ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اور آخرت میں ان کا ذاتی نقصان ہوگا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں،
علم آنے کے بعد کچھ لوگوں نے صرف ضد اور شرارت نفس کی وجہ سے بہت سے الگ الگ گروہ بنا لیے، اور یہی وہ اختلاف ہے جو کہ یہود نے کیا، الگ الگ اپنے نام رکھ لیے، الگ الگ اپنے سیکٹس بنا لیے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو دراصل صاف ستھرے علم کے اندر کنفیوژن پیدا کرنا ذاتی مفاد کے لیے یہ کفر کے برابر ہے چیز۔ اوپر سے ونیئر تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کا چڑھا رہ جائے، خول چڑھا رہ جائے اسلام کے نام کا، لیکن اللہ خول سے، ونیئر سے، ظاہری ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو دین میں بلا وجہ اختلاف نکالتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک کفر کرنا ہے، اور اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ اور جو انکار کرتے ہیں اللہ کے دین کو ماننے سے، اس طرف بھی اشارہ جا سکتا ہے کہ الاسلام کو جو قبول کرنے سے انکار کرے، جو سچے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہ کرے، اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی اسلام پر تھا، جو شروع ہی سے اسلام پر تھا، چاہے نام اس کا نصارہ تھا یا یہود یا ہندو یا مشرک تھا، کچھ بھی، لیکن اگر اس کی فطرت سلامتی پر تھی تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ قبول کرے گا، آگے بڑھ کر مانے گا۔ آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اب اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو ان سے کہیے میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یعنی یہاں پر اب مسلمانوں سے خطاب کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر یہ بہت بحث مباحثے میں تم کو الجھانا چاہیں تو الجھو مت، یہ کہہ دو کہ یہ ہمارا بنایا ہوا دین اور طریقہ زندگی تو ہے نہیں کہ تم ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، ہم نے خود کو اسی کے حوالے کر دیا ہے۔ تو کہا کہ بحث میں مت پڑنا۔ اور دیکھیے یہ بھی پھر حکمت سے انسان کو بات سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والا جو سوال کر رہا ہے وہ سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے یا الجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے، بغیم بینہم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ لا علم ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ ایک سوال کر رہا ہے آپ سے، تو آپ کو پتا چل جائے گا، بات کرنے کے انداز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات کرنے کے انداز میں نا ایک انڈیسیسونیس محسوس ہوتی ہے، اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا ہوتا، کھلا دماغ، اوپن مائنڈ لے کر آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جو بتائیں وہ قبول کر لے گا۔ اس کے برعکس جو بغیم بینہم والا انداز ہوتا ہے سوال کرنے کا، اس میں صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کر کر آئے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کر کے آئے ہیں کہ ہم یہ جواب نہیں مانیں گے، صرف یہ جواب مانیں گے۔ they have decided، وہ ثبوت وغیرہ سب لے کر آئے ہوتے ہیں، پریپئر ہو کر آئے ہوتے ہیں، اور وہ صرف آپ کو الجھانے کے لیے، آپ کو چھیڑنے کے لیے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں آ کر۔ تو جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی الجھنے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ فوراً وڈرا کر جائیے، آپ اس سے مت الجھیے، وہ تو چاہ ہی رہا ہے آپ کو الجھانا، وہ تیار ہو کر آیا ہے اس لیے۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ٹیک دا ونڈز آؤٹ آف دیئر سیل، آپ آگے سے الجھیے ہی مت اس سے، آپ کہیں کہ میں اس وقت بات نہیں کر سکتی، بات ختم۔ اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوگا، بہت سے بہت کیا ہوگا جو لوگ سن رہے ہیں وہ کہیں گے لو ان کو تو پتہ ہی نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ بے شک بہتر ہے بجائے کہ آپ اس سے الجھیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ اس سے بحث کریں گی سننے والے اتنا اور الجھیں گے۔ تو ایسی بحثوں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے وائنڈ اپ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو بھئی میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور انہوں نے بھی جھکا دیا ہے کہ جو میری پیروی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہہ دی، آپ بحثوں میں کبھی نہیں الجھا کرتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ جن باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چڑ تھی ان میں سے ایک قیل و قال، بہت زیادہ بحث کرنا،
آرگیومنٹس بال کی کھال، اور دوسرا سوالات. کثرت سوالات آپ کو انتہائی ناپسند تھے. آپ اس کو انکریج نہیں کرتے تھے لوگوں کو کہ وہ بہت زیادہ آپ سے سوال پوچھیں. تو یہاں پر الجھنے کے بجائے ایک سلجھا ہوا طریقہ بتا دیا کہ کہہ دو بھائی ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے آگے. بات کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی ہم کو الجھانا چاہتا ہے، ہم کو اپنے علم پر غرہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آف کورس میرے پاس تو اتنی نالج ہے کہ میں تو اس کو ابھی کنونس کرتی ہوں، ابھی قائل کرتی ہوں اس کو، اور پھر وہ بات الجھنا شروع ہو جاتی ہے. سیدھی بات یہ کہ دیکھیں اللہ نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ آتا ہے، میں تو مانتی ہوں، میں نے مان لیا، اب آپ جانیں آپ کا کام. یہ جو پروف ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ مانتے ہیں الحمدللہ، نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں. آپ کے نہ ماننے سے مجھ پر فرق نہیں پڑے گا. یہ چیز ہے نا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ ہم کو کوئی بات سمجھ آئی جو کہ صحیح تھی، قرآن حدیث سے وہ چیز ویریفائی ہو گئی، ثابت ہو گئی. اب بہت سارے لوگ نہیں مانتے، وہ حجتیں کرتے ہیں، تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم بھی ماننا چھوڑ دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، اکثریت نہیں مان رہی، اب میں کیسے مانوں، چلو پھر دیکھا جائے گا. نہیں، اکثریت مانے یا نہ مانے، اکثریت جھگڑا بھی کرتی رہے آپ سے، میرے کرنے کا کام کیا ہے کہ میں تو جھکا دوں اپنے آپ کو اللہ کے آگے. بعض دفعہ اکثریت کو قائل کرنے کی وجہ سے انسان کا اپنا ایمان بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے. آپ کا کام قائل کرنا نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. قائل کرنا اللہ کا کام ہے. ہم ان کو قائل کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ اس چیز کو ایسے ریشنلائز کرنا شروع کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا ہم کب اس دین پر کمپرومائز کر گئے، ہم کیا کہہ گئے. تو یہ بڑا خطرناک رجحان ہوتا ہے انسانوں کے اندر، چیزوں کو بہت زیادہ جسٹیفائی کرنا. جسٹیفائی مت کیجئے، بتا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے. اور آگے سمپل 2 ٹوک پیغام ہے جو کہ دینے کو کہا جا رہا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم بھی اس کی بندگی اور اطاعت قبول کرتے ہو؟ دعوت دے دو. اہل کتاب کو بھی دعوت دینی ہے، بنی اسماعیل کو بھی دعوت دینی ہے، یعنی مشرکوں کو بھی دعوت دینی ہے. ان کے ہاں پچھلے 2500 سال سے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، کٹ آف ہوا تھا. پڑھنے پڑھانے کا ان کے ہاں رواج بہت کم تھا. مدرسوں کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا، تعلیمی اداروں کا ان کے ہاں کوئی رواج نہیں تھا. تو ان سے بھی کہہ دو کہ تم کیا اسلام قبول کرتے ہو، کیا تم فرما بردار ہونا چاہتے ہو. اور اہل کتاب سے بھی یہی بات کہہ دو. اہل کتاب پڑھے لکھے تھے کیونکہ ان کے پاس تورات اور انجیل تھی، اور ان کے ہاں اپنی مقدس کتابوں کا پڑھنا عبادت تھا. لٹریسی ریٹ ان کے ہاں زیادہ تھا. تو جیسے یہاں پر اوت الکتاب اور امیین 2 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں. اب آپ بتائیے کہ زیادہ کس نے دعوت قبول کری، امیین نے کہ اوت الکتاب نے؟ امیین نے. تو کیا پتا چلا کہ جو لا علم ہوتے ہیں نا، وہ بغیم بینہم کی وجہ سے تو انکار کر نہیں رہے ہوتے، وہ بہت جلدی بات مان لیتے ہیں. سیدھی بات. آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو یہ 2 کیٹیگریز ملیں گی. ایک پڑھا لکھا طبقہ جو کہ جانتا ہے قرآن اور حدیث کو، پتا ہے اس کو، اور ایک جو کہ بالکل نہیں جانتا قرآن اور حدیث کو. قرآن اور حدیث کو جاننے کے ساتھ بغیم بینہم میں گرفتار ہو جانا، اس سے زیادہ بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو طبقہ ہے آج، اور ہے مائنورٹی میں، ہے تھوڑے جو کہ علم رکھتے ہیں کتاب کا بھی حدیث کا بھی، یہ اگر بغیم بینہم کی کیفیت میں آ گئے ہیں، آپ ان کو قائل نہیں کر سکتی. آپ حکمت کے موتی بھی بکھیر دیں ان کے آگے. آپ کیوں نہیں قائل کر سکتی؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں نہیں ماننا، اور وہ پریپیئرڈ ہیں، بالکل وہ تیار ہو کر آتے ہیں نہ ماننے کے لیے. ان میں سے بہت کم ہی ہوں گے، الا ماشاء اللہ، جس کا دل اللہ کھول دے. بہت کم ہی ہیں جو کہ اس کیفیت کو چھوڑ کے واپس سیدھے راستے پر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثریت عوام کی ہے، لا علم لوگوں کی، جو بالکل نہیں جانتے قرآن اور حدیث. سمجھے کہ یہ امیین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہاں، ان کو اگر آپ بات بتائیں گی تو یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ بحث نہیں کرتے، جھک نہیں کرتے آگے سے.
محجہ نہیں کرتے. آگے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو اگر یہ بندگی قبول کرتے ہیں، اگر یہ اطاعت قبول کرتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے. اور اگر اس سے منہ موڑا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. دعوت سب کو دے دی، سادہ دعوت لیکن دو ٹوک، سمپل بٹ انکمپرومائزنگ میسج ہے. اسلمتم، بات ہے یہ. دیکھیں ساری ذہنیت یہاں کھل گئی. کیا تم فرما برداری کرنا چاہتے ہو؟ پہلے یہ تو بتاؤ. فرما برداری کرنے آئے ہو یا فرما برداری کروانے آئے ہو؟ یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہو جیسے اللہ نے چاہا، یا اس طرح سمجھانا چاہتے ہو جیسے تم نے چاہا؟ تو بڑا فرق ہے دونوں کیفیات کے اندر. اسلمتم میں پورا ایک رویہ، نجات اور نجات نہ ملنے کا پورا کرائٹیرین، پورا معیار آ گیا. دل کو ٹٹول کے دیکھو تو ہے کیا وہاں پر. کیا فرما برداری کی چاہت ہے؟ کیا اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو؟ ٹٹولو تو پہلے اس چیز کو، یا راہ فرار چاہتے ہو؟ تو اگر اسلام لانا چاہتے ہو، فرما بردار بننا چاہتے ہو، تو تم خود ہی ہدایت پاؤ گے. فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے. اور اگر منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو بس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. آپ ان تک بات پہنچا دیجئے. قائل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ قائل کرنا ایک بڑا خطرناک ٹریپ ہے، بڑا خطرناک جال ہے، جس میں کہ بعض دفعہ قائل کرنے والا جا پڑتا ہے. قائل کا لفظ کس سے بنا ہے؟ قائل ہے نا، قائل کرنا. اور اس میں عقل کا بھی بہت ہاتھ ہے کہ ہم چاہیں کہ اس کی عقل کو کنونس کر دیں، اس کی انٹیلیجنس کو ہم قائل کر دیں، کنونس کر دیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر عقل ہر بات کو سمجھ سکتی، کمپریہینڈ کر سکتی، تو وحی کی ضرورت نہ پڑتی. وحی کی تو بات ہی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے. جہاں عقل کی حد ختم ہوئی وہاں سے وحی کی حد شروع ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ قائل نہیں ہو رہا. بعض دفعہ پھر قائل کرنے والا خود شک میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ چیز نقصان کا سبب بن جاتی ہے. آیت نمبر 21-22 فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا. اہل کتاب اپنی تاریخ پر خود ایک نظر ڈال کر دیکھیں. ان کی پچھلی نسلوں نے حق کی مخالفت کی اور علم رکھتے ہوئے مخالفت کی. نہ صرف اللہ کے احکامات کو نہ مانا، بلکہ حق کی دشمنی میں وہ اتنا بڑھے کہ نبیوں تک کو قتل کر ڈالا. بنی اسرائیل کی تاریخ انبیاء کے خون سے رنگین ہے، اور یہ الزام نہیں ہے ان کے اوپر، خود اس بات کو وہ مانتے ہیں. ان کا اپنا اعتراف ہے، کنفیس کیا ہے انہوں نے کہ ہاں ہماری تاریخ میں واقعات موجود ہیں جب ہمارے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا. تو جب آباء و اجداد ایسے تھے تو ایسے اینسیسٹر سے لائلٹی رکھنا، وفاداری رکھنا، یا ان کی تعلیمات کو پروموٹ کرنا، پروان چڑھانا، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے. انہوں نے دین کے ساتھ خلوص کا، نیک نیتی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کے آباء و اجداد نے ہر طرح دین میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی. انصاف اور سچائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 انبیاء کو قتل کیا، 43، اور بہت سے ایسے نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جو ان کو واعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے. اور کیوں کیا یہ مجھے بتائیں.
کیوں کیا؟ علم کے بعد لوگ قرآن حدیث میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں؟ 2 ریزنز ہیں. ایک تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا دین کے دائرے میں رہتے رہتے، اور دوسرے لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو یہ جو ملا ہے نا، یہ دین میں بڑی سختی پیدا کر رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایسا دین بتائیں جو دین کا دین ہے بغیر سختی کا. سافٹ امیج، کوئی سختی نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں تمہیں، ہم تمہارا دماغ کھولتے ہیں، آؤ ہم تمہارا ذہن کھولیں. یہ رول انجام دیا تھا بنی اسرائیل کے علماء نے، جس پر کہ اللہ کا اتنا غضب بھڑکا ہے ان کے اوپر. جہاں دین کے اندر نرمی ہے ضرور، اور دین میں ہے نرمی، کیوں نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن جہاں دین نے نرمی کی اجازت نہیں رکھی وہاں میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہجوم جمع کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے کہ وہ کتنا اچھا بتاتے ہیں، دیکھو قرآن کیسے پڑھایا انہوں نے. ایسے قرآن کو پڑھا دینا یہ بھی آج ممکن ہے کہ آپ کو ایک انگلی بھی نہ اٹھانی پڑے، آپ کو زندگی میں کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے. ایسا بھی کوئی قرآن پڑھا سکتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ وہی پڑھا سکتا ہے جو خواہش کے پیچھے قرآن کو چلائے. اگر ایسا قرآن نرم ہوتا، کسی خواہش کی، کسی رسم کی قربانی نہ چاہتا، تو عربوں کو کیا مشکل تھی جو انہوں نے اس قدر اس کی مخالفت کی. اگر ایسا ہی دین میٹھا میٹھا ہوتا تو انبیاء سے میٹھا بتانے والا تو کوئی نہیں تھا دنیا میں، تو انبیاء کی مخالفت کیوں ہوئی؟ انبیاء کی مخالفت اس لیے تو نہیں ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ لو آپ ایک مشکل چیز کو آسان کر رہے ہیں. یہ تو کسی نے نہیں کہا. انہوں نے تو کہا کہ آپ خامخواہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، آپ مشکل کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تبھی تو انہوں نے کہا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ یا تم تبدیلی کرو اس کے اندر. تو انبیاء کے آنے کے بعد تو لوگوں کو مشکل زیادہ ہوئی، ان کو تو زیادہ جہاد کرنا پڑا اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پہ پہلے عمل نہیں کر رہا تھا، آج جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو آج بھی کوئی تبدیلی نہ لے کر آنی پڑے اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے. یہ دین وہ دین نہیں ہے جو قرآن سکھا رہا ہے. یہ تو کوئی من مانا، من چاہا، من پسند دین ہے، ریلیجن میڈ ایزی ہے. اور جو لوگ اس طرح سے تبدیلی کریں تو فرمایا کہ ان کو تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور یہ خوشخبری سنا دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا یا نیکی کا حکم دینے والوں کو جان سے مار ڈالا. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود تھے مدینے میں یا کہیں اور دنیا میں، یہ کام انہوں نے تو نہیں کیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے یا عیسائیوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، اس لیے کہ تھا ہی نہیں. تو پھر یہ کیوں کہا ان سے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تم نے ایسے کیوں کیا؟ مراد ہے کہ تم کو پتا ہے نا کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہ کام کیا تھا. تو اگر تم ان کے ساتھ وفاداری کا تعلق نہیں توڑتے، اگر تم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہو، اپنا ذہنی علمی جذباتی تعلق ان سے قائم رکھتے ہو، تو پھر کیا ہوا؟ تم انہی جیسے ہو. یعنی اگر تم ان کے ان تمام کاموں کو برا کہہ کر ان سے تعلق نہیں توڑ رہے، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو. یو آر اے پارٹی ٹو اٹ. ان کے نقش قدم کی پیروی کر کے تم بھی اسی انجام کو پہنچو گے. اور یہ حقیقت ہے کہ نہ کر سکے وہ اور بات ہے، لیکن یہودیوں نے کسر نہیں چھوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی. نعوذ باللہ، جتنے حملے یہودیوں نے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، اتنے مشرکین نے بھی نہ کیے تھے. تو فرمایا کہ یہ جو رویہ رہا، اس کی وجہ سے جو چند نیکیاں بھی کیں وہ بدعمالیوں کی نظر ہو گئیں. اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد نہ کر سکا. نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کے کلام میں تحریف کرنا اتنے بڑے گناہ ہیں، ان کے مقابلے میں چند دکھاوے کی نیکیاں کسی کام نہیں آ سکتی. شرک کر لیا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر الجھتے رہے تو کیا فائدہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے بائبل میں، یہودی علماء سے انہوں نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، باریکیوں میں پڑے رہتے ہو اور بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہو. جیسے آج ہم دیکھیں دنیا میں خدمت خلق کرنا
ہیومینیٹیرین کازز میں حصہ لینا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک کرنا، اللہ کو اللہ کا حق نہ دینا، یہ عظیم گناہ ہے، اور یہ ساری نیکیاں ہبط کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔